بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، مفتی فضل ہمدرد کا ایک سوال ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے علماء کرام نے فقہ کے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر، امام ظفر، امام محمد، امام یوسف رحمہم اللہ تعالی کی فقہ پر علماء کرام بات کرتے ہیں، لیکن فقہ جعفریہ پر بات نہیں کرتے۔ آخر کیوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ جعفریہ، اس کے تدوین، اس کے دلائل کا جو طریقہ ہے وہ اہل تشیع کے مذہب کے مطابق ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اہل تشیع کے فقہ کا انضباط کرے اور اس پر بات کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اس کا تعلق اہل بیت کے ساتھ تھا تو اس لیے علماء اہل سنت نے اس کی فقہ نہیں لی۔ میں مفتی فضل ہمدرد کو آگاہ کرنے کے لیے عرض کروں کہ امام جعفر نے اپنے فقہ کا کوئی مسئلہ مدون نہیں کیا، نہ اسی کے جو اپنے شاگرد تھے انہوں نے اس کی فقہ کی تدوین کی۔ یہ جو فقہ جعفریہ کے نام پر جس مرغولے کا اور جس معجون مرکب کا کتابوں میں ذکر ہے اہل تشیع کے، تو یہ بعد کے علماء تشیع نے اس کو امام صاحب کی طرف منسوب کر کے اس میں جو طریقے ہیں اور جو باتیں ہیں وہ لکھی ہیں۔ کوئی ایسی سند، کوئی ایسا ثبوت اہل سنت والجماعت کے شرائط پر پورا نہیں اترتا جس سے معلوم ہو سکے کہ یہ واقعی فقہ جعفریہ ہے۔ رہی اہل تشیع کی روایات، ان کے روایتوں کا جو بنیادی مدار ہوتا ہے وہ صرف اہل بیت ہونا، راوی کا اہل بیت ہونا یا اہل بیت کے ساتھ تعلق ہونا یعنی شیعہ ہونا ضروری ہے۔ اب چاہے وہ جھوٹ بولتا ہو، چاہے وہ غلط بیانی کرتا ہو، چاہے وہ اس کا حافظہ کچھ بھی نہ ہو، یہ کوئی شرائط موجود نہیں ہے۔ جب اس طرح بے تک کے طریقے پر روایات آئے گی اور کسی کی طرف منسوب ہوگی تو وہ اہل سنت والجماعت اسی طرح کی روایتوں کو نہ تو مانتی ہے اور نہ ان پر ماننا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا جو فقہی نقطہ نظر تھا اس کو محدثین نے اور فقہائے اہل سنت والجماعت نے لیا ہے۔ اب جو دوسرے طریقے جو اہل تشیع کے طرز پر منقول ہیں وہ ان کا کوئی صحیح سند نہیں ہے، ثقاہت نہیں ہے، فقاہت نہیں ہے۔ ایسے ہی بات کہ اہل تشیع علماء نے جمہور امت سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے یہ طریقے امام جعفر کے طرف منسوب کیا ہے۔ اور ویسے مفتی صاحب کے نالج کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ بے شک متون میں تو امام جعفر کا کوئی مسلک یا فقہی نقطہ نظر فروعات میں ذکر نہیں ہے، لیکن احناف کے جو فقہ کے ضخیم کتابیں ہیں ان میں باقاعدہ امام جعفر کے اس طرح کے بہت سارے فقہا جن کا فقہ مشہور دنیا میں مروج نہیں ہے ان کے فقہ نقطہ نظر ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ شکوہ اگر کرنا ہے اور یہ گلہ کرنا ہے اور یہ سوال کرنا ہے تو اہل تشیع سے کرو کہ وہ جس فقہ کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں اس فقہ کا اثبات مضبوط دلائل کے ساتھ امام جعفر سے ثابت کریں۔ اگر انہوں نے صحیح سند کے ساتھ امام جعفر کی طرف منسوب فقہ کو ثابت کیا تو اہل سنت بھی اس کو مان لے گی۔
اور رہی فروعات میں جو فقہ کی کتابوں میں ذکر نہ کرنا، تو اس میں صرف امام جعفر نہیں ہے، بہت سارے اہل سنت والجماعت کے جو فقہائے کرام ہیں ان کو بھی ذکر نہیں کیا جاتا۔ عموماً جو ظاہر روایات اور فقہ کے جو بنیادی اختلافی مسائل ہوتے ہیں ان میں ائمہ اربعہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اگر احناف کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو وہ اپنے ائمہ میں صرف امام یوسف، امام محمد اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ شکوہ مفتی فضل ہمدرد کا بے جا بھی ہے، بے تکا بھی ہے اور بے مقصد بھی ہے، اور ایک قسم کا شبہ پھیلانے کی ایک کوشش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔